بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے اقامہ کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جاب کانٹریکٹ، آپ کا عقد۔ آپ کا عقد جب غلط ہو جاتا ہے یا عقد میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر دی جاتی ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، اس بارے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو یہاں پہ وضاحت سے بتانا چاہوں گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسیں یا پھر کوئی ایسی فیسلٹی جو سعودی گورنمنٹ سعودی لیبر لا میں آپ کو دی جا رہی ہے اس سے آپ محروم کہیں نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کانٹریکٹ کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کانٹریکٹ کے حوالے سے کانٹریکٹ کے ساتھ جو آپ کا رابطہ رہتا ہے وہ اقامہ سے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی سعودی عربیہ میں آپ جب نئی جاب سٹارٹ کرتے ہیں، نئے ویزا پہ سفر کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اقامہ کی خبر نہیں ہوتی۔ اقامہ سے پہلے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، جاب کانٹریکٹ آپ کا ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں مینشن کی جاتی ہیں، اس میں جو چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، وہاں سے ہی آپ کو احتیاط برتنا شروع کرنا پڑتی ہے، ادروائز آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اہم آپ کا ہوتا ہے پروبیشن پیریڈ، آپ کا 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو کانٹریکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ صرف آپ کے کفیل یا کمپنی کے پاس رائٹ ہے کہ 90 دن کے بعد یعنی 90 دن کے اندر اگر آپ کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیبر لا اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، یہ لیبر لا آپ کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ کو وہاں کا کام پسند نہیں ہے 90 دن تو آپ اس کفیل کمپنی کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ ریزائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات اس کانٹریکٹ کے اوپر یہ چیز مینشن ہوتی ہے اور وہ جو بہت ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کفیل کمپنی ہے ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پروبیشن پیریڈ ایکسٹینڈیبل ہے، یعنی 90 دن کے بعد پھر آپ کو 90 دن کا مزید وہ ٹائم دے سکتے ہیں، ٹائم بڑھا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کفیل یا کمپنی تو آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کفیل کمپنی کو ریزائن نہیں کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ جرمانے اور یہ آپ کو پیمنٹس جو کہ لیبر لا میں بھی لکھے گئے ہیں کہ اگر آپ چھوڑتے ہیں ایسے کمپنی کو تو ایسی صورت میں جو اخراجات ریکروٹنگ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، آپ کے ویزا کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے سب سے پہلی بار آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو جب بھی آپ کا عقد لکھا جاتا ہے، عقد کے اوپر سیلری پہلی چیز، دوسری بیسک سیلری، یعنی بیسک سیلری کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں کفیل کیا کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری اگر ٹوٹل لگ رہی ہے 3000 ریال فار ایگزامپل، وہ کیا کرتے ہیں آپ کی بیسک سیلری لکھتے ہیں 1200 ریال، باقی وہ الاؤنس میں ڈال دیتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹیشن میں ڈال دیتے ہیں، وہ فوڈ میں ڈال دیتے ہیں، وہ میڈیکل میں ڈال دیتے ہیں، ٹوٹل ملا کے 3000 بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کمپنی کو چھوڑ رہے ہوں گے آج سے کوئی 5-7 سال 10 سال بعد، تو آپ کا جو حساب بنتا ہے وہ بنتا ہے بیسک سیلری پہ، پھر آپ پھنس جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی بیسک سیلری جو ہے وہ میکسیمم ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جب آپ دوسری چیز لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ٹائم پیریڈ، یعنی آپ نئے کفیل کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ نئے ویزا پہ سفر کر رہے ہیں یا پھر سعودی عربیہ کے اندر ایک کمپنی کفیل کے ساتھ ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو آپ کو جو ٹائم مینشن کرنا ہوتا ہے وہ منیمم ٹائم مینشن کریں۔ مثلاً آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ، اس میں آپ لکھیں گے کہ 1 سال کا کانٹریکٹ ہے یا 2 سال کا یا 3 سال کا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 5 سال 10 سال کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا باقی ہے، آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے، آپ نقل کفالہ دوسری جانب کرنا جا رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ لیبر لا کے مطابق آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ نہیں کروا سکتے، لیکن آپ کو کچھ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو آپ کے فائدے میں جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ کا کانٹریکٹ جتنا مرضی باقی ہے، کانٹریکٹ کو نہیں دیکھنا، آپ نے اقامہ ایکسپائر کو دیکھنا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہو گیا تو یوں سمجھے کہ ہر چیز نل ہوگی، ایک قسم کا فیوز اڑ گیا، اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ اپنے نقل کفالہ دوسری جانب کروا سکتے ہیں بغیر کفیل کمپنی کی مرضی کے، چاہے آپ کا کانٹریکٹ باقی ہے۔ کانٹریکٹ کا کوئی ویلیو نہیں رہتی جب آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کانٹریکٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کرواتے ہیں تو اس وقت آپ نے کانٹریکٹ کو مد نظر نہیں رکھنا کہ میرا کانٹریکٹ کتنا باقی ہے۔ اگر تو کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کے پرانا جو کانٹریکٹ لکھا گیا ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے کمپنی کو آگاہ کرنا ہے یا کفیل کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ نیکسٹ کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، تو اتنا عرصہ پہلے آپ نے ان کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے کیوا کے تھرو۔ اگر نہیں کرتے آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا کانٹریکٹ آٹومیٹکلی آپ کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اسی کمپنی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔
تو یہ چیز بہت ہی اہم تھی کہ اقامہ ایکسپائر ہو جائے، آپ نے دوسری جانب اگر نقل کفالہ کروانا ہے تو کانٹریکٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، لیکن اگر آپ کا کانٹریکٹ بھی ویلڈ ہے، آپ کا اقامہ بھی ویلڈ ہے، اور اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ لیبر لاء کے مطابق آپ کو اس پہ فائن بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اگر اپنے ملک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کفیل کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ایزی مت لیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہوتا ہے۔ آپ ایک کفیل کے ساتھ، ایک کمپنی کے ساتھ باؤنڈ ہونے جا رہے ہیں 1-2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، کتنے عرصہ کے لیے، تو بجائے اس کے کہ آپ وقتی طور آپ سائن کر لیں، اس لیے زیادہ تر لوگ اس لیے سائن کر رہے ہیں کہ یار جاب تو ملتی نہیں ہے، چلو یہ مل رہی ہے، چلے لکھا رہے، اور کفیل کمپنی اکثر آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ یار یہ بس فارمیلٹی ہے، آپ کر دیں، سائن کر دیں، ہم سیلری تو آپ کو اتنی ہی دیں گے، لیکن یہ اس میں لکھی ہوئی یہ فارمیلٹی ہے، یہ مجبوری ہے، یہ ہم کو سسٹم میں شو کروانا ہوتا ہے، ہم پہ ٹیکس لگ جاتے ہیں، فلاں فلاں بہت ساری چیزیں ان کے پاس آپ کو بولنے کے لیے، دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کسی چیز بھی دھیان نہیں دینا، بلکہ آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ یار اگلے 2 سال کیا آپ جو لکھا ہوا کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق، اس کے پابند رہ کے ان کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ فیصلہ صحیح کر رہے ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں، پھر آپ سائن کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سننے والی سنی سنائی باتیں، زبانی کلامی باتوں پہ کبھی بھی کانٹریکٹ پہ نہ جایا کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ ایک دے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، ہمارا کانٹریکٹ لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، ہم نے کبھی سائن ہی نہیں کیے۔ تو کیا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں مکتب عمل میں جا کے کہ آپ کا کانٹریکٹ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کے جو کمپنی کے ساتھ معاہدہ یا کفیل کے ساتھ ہوا تھا وہ 10,000 ریال کا ہوا تھا، مجھے یہ 2,000 کیوں دے رہا ہے؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کہیں نہ کہیں کانٹریکٹ پڑا ہوتا ہے، کوئی پرانا کانٹریکٹ، کوئی آپ نے اپنے ملک میں سائن کیا ہوگا، کوئی سعودی عربیہ میں پہنچ کے سائن کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کے پاس، اگر آن لائن کانٹریکٹ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ریکارڈ وہاں پہ ہوتا ہے، تو وہ اسی بیس پہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں پھنسا لیتے ہیں، جب آپ کے پاس رائٹ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کا، لیکن آپ اس کانٹریکٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بندے کا کانٹریکٹ اگر نہیں ہے یا لکھا ہوا نہیں ہے یا آن لائن نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں بالکل ہی فری ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آن لائن کانٹریکٹ آپ کا نہیں ہے، اور کمپنی، کیونکہ کمپنیز کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے، بار بار ان پہ گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے کہ تمام لوگوں کے کانٹریکٹ آن لائن کریں، لیکن وہ آہستہ 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 ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کے ابھی کانٹریکٹ آن لائن نہیں ہے ان کے بھی کانٹریکٹ انشاءاللہ آن لائن ہو جائیں گے۔ کانٹریکٹ اگر آپ کے کفیل کمپنی آپ کا کینسل کر دیتے ہیں، آپ کا انقطاع عمل لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا آپ خروج نہائی لگوا لیں، یا اپنے ملک چلے جائیں 60 دن کے اندر، یا دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا لیں۔ اگر 60 دن کے اندر آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے، ایسی صورت میں آپ کا حروب آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے، اور پھر سعودی عربیہ میں آپ اللیگل ہو جاتے ہیں، نہ آپ پچھلے کفیل کی طرف جا سکتے ہیں، نہ نئے کفیل کی طرف جا سکتے ہیں، اور آپ پھر سعودی عربیہ میں غیر قانونی طور پہ جو عرصہ گزاریں گے، اس کے بعد جب سعودی عربیہ سے آپ جائیں گے تو آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگ محتاط رہیں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔